السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان انیس الرحمان۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی میگا ڈاکیومنٹری سیریز سکندر اعظم ایک خواہش ناتمام کا آخری سفر کی ایک اور انٹرسٹنگ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ہم نے اس سفر کا آغاز کیا تھا باجوڑ سے اور آج ہم موجود ہیں ملتان میں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کے ایپیسوڈ کا آغاز کریں، آئیے دیکھتے ہیں کہ باجوڑ سے ملتان تک کے سفر میں سکندر اعظم کہاں کہاں سے گزرا اور اس پر کیا بیتی۔ وادی گنگا اور جمنا کی طرف بڑھتے سکندر اعظم کے لشکر سے مرعوب ہو کر دریائے راوی کے کناروں پر آباد کئی اقوام نے سکندر کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ گندھارا تہذیب کا حصہ رہنے والے سانگلا کو سکندر اعظم کے مورخین کا شہر بھی کہا جاتا ہے، اور شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ یونانی لشکر کے ساتھ آنے والے مورخین کے لیے سانگلا میں دیکھنے اور لکھنے کے لیے بہت کچھ تھا۔ یونانی لشکر کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ اس علاقے کے مکین مقابلے کا فیصلہ کر چکے ہیں، لہٰذا سکندر نے بھی سانگلا پر حملے کا حکم دے دیا۔ سانگلا ہلز میں موجود یہ پہاڑی صرف ایک پہاڑی نہیں، بلکہ ہزاروں سال پرانی داستان کا ایک آخری صفحہ ہے جس پر بہت کچھ لکھا ہے۔ سکندر اعظم نے اس موقع پر یہ اعلان بھی کر دیا تھا کہ سانگلا کی فتح کے نتیجے میں جو علاقے اس کے قبضے میں آئیں گے وہ راجہ پورس کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ یہ یقیناً ایک پرکشش پیشکش تھی جو قلعے کا محاصرہ توڑنے کے لیے راجہ پورس کی مدد حاصل کرنے میں بہت مفید ثابت ہوئی۔ یونانی مورخین کے مطابق سانگلا پر قبضے کے دوران 17,000 مقامی افراد مارے گئے، جبکہ 70,000 کے قریب گرفتار کر لیے گئے۔ مگر اس فتح کے ساتھ ساتھ اب سکندر کے لشکر میں وہ خاموش احتجاج بھی اپنی جڑیں مضبوط کرتا جا رہا تھا جو ایک طویل سفر اور خون ریز مزاحمتوں سے پیدا ہونے والی تھکن کا نتیجہ تھا۔ گندھارا اور وادی سندھ میں یونانی لشکر کی پیش قدمی کی نشاندہی کرنے والے نقشے اور کتب پنجاب کے ایک اور شہر کی نشاندہی بھی کرتے ہیں، جو آج ضلع خانیوال کی تحصیل میاں چنوں کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جسے تلمبا کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہاں 326 قبل مسیح میں آباد قوم موئی نے یونانی لشکر سے مفاہمت کے بجائے مزاحمت کو ترجیح دی تھی۔ ایک بھید، ایک معمہ اور تاریخ کا ایک مٹتا ہوا نقش۔ شور کوٹ کے ان آثار قدیمہ کی ہزاروں من مٹی کے نیچے ایک عہد سویا ہوا ہے جس کے بارے میں ابھی تو یہ زمانہ نہیں جانتا، لیکن شاید آنے والے وقتوں میں مورخین یا ماہرین آثار قدیمہ اس شہر کو ڈھونڈ نکالیں گے جو کبھی یہاں آباد ہوا اور پھر ماضی کی دھن کا حصہ بن گیا۔ باجوڑ، مساگا، جہلم، سانگلا اور ملتان کی مزاحمتوں کے زخموں سے چور یونانی لشکر ستلج کے پار گنگا اور جمنا کی دھرتی پر قدم رکھنے سے انکار کرتا ہے تو سکندر کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں بچتا کہ وہ یونان واپس جانے کے لیے جہلم لوٹ آئے، لہٰذا دریائے راوی اور چناب عبور کر کے وہ جہلم واپس آ جاتا ہے۔ وہ پہلا پڑاؤ جو دریائے جہلم کے راستے سفر کرتے ہوئے سکندر اعظم کی راہ میں آیا، دریائے چناب اور دریائے جہلم کا وہ سنگم تھا جہاں آج ہیڈ تریمو واقع ہے۔ اس وقت میں جہاں پر موجود ہوں یہ ضلع جھنگ کا مقام ہیڈ تریمو ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر دریائے جہلم اور دریائے چناب آپس میں ملتے ہیں، اور یہیں پر 326 قبل مسیح میں سکندر اعظم کے بحری بیڑے کی 2 کشتیاں تباہ ہو جاتی ہیں، تو وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب کچھ دن یہاں خشکی پر رہا جائے اور اس کے بعد یہاں سے آگے ملتان کی جانب بڑھا جائے۔ سکندر اعظم اور اس کی سپاہ کے یونان واپس لوٹنے والے فیصلے کے باوجود اس خطے کے باسی بآسانی اسے راستہ دینے کے لیے تیار نہ تھے، اسی لیے جنگ سے نکلتے ہی سکندر کو ایک اور مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ جنگ سے ملتان کی طرف اپنے سفر کا آغاز کرنے کے لیے سکندر اعظم یہاں سے آگے بڑھتا ہی ہے کہ 2 اقوام اس کے مد مقابل آ جاتی ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک قوم نے تو اطاعت قبول کر لی سکندر اعظم کی، لیکن جو دوسری قوم تھی جسے تاریخ نے گلسوئی قوم کے نام سے یاد رکھا ہے، وہ سکندر اعظم کے مد مقابل آ جاتی ہے اور سکندر کے مقابلے میں کمزور ہونے کے باوجود ڈٹ کر سکندر کا مقابلہ کرتی ہے۔ جنگ کا نتیجہ ظاہر ہے سکندر اعظم کے حق میں ہی نکلتا ہے، لیکن بہرحال سکندر اعظم کو اس بات کا اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ اس دھرتی کے باسی اپنے وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔
یونانی لشکر قدیم ہندوستان اور آج کے پنجاب میں پیش قدمی کرتے ہوئے اب ایک ایسے دیس کی طرف بڑھ رہا تھا جسے اس خطے کی قدیم تاریخ تو سپت سندھو، 7 دریاؤں کی سرزمین، ویلستان، مولستان جیسے ناموں سے جانتی ہے، مگر آج کا عہد اس شہر کو اولیاء کی سرزمین ملتان کے نام سے پکارتا ہے۔ جنوبی پنجاب کا ملتان ڈویژن پاکستان کے عین وسط میں واقع ہے، جس کے حدود اربع میں آج تو خانیوال، وہاڑی اور لودھرا کے اضلاع شامل ہیں، مگر 326 قبل مسیح میں ملتان کا جغرافیہ یقیناً مختلف رہا ہوگا۔ ملتان کا مطلب ملتان شہر نہیں ہے۔ چیچا وطنی سے لے کے چیچا وطنی، تلمبا، شورکوٹ اور ملتان، یہ جتنی ایکسپیڈیشنز ہیں یہ ساری ملتان کی ایکسپیڈیشنز کہلاتی ہیں، کیونکہ ملتان اس وقت ایک صوبہ یا ریاست کی حیثیت رکھتا ہوتا تھا۔ صوفیانہ مزاج رکھنے والے ملتان کے کئی رنگ ہیں، جن میں ایک رنگ ان دستکاریوں کا بھی ہے جو ملتان کی پہچان ہے۔ سوہن حلوے کی صورت میں ملتان کا ذائقہ بھی کبھی نہ بھولنے والا ہے۔ اسی طرح وہ تاریخ بھی جو ہمیں ہزاروں سال پرانے اس ملتان سے متعارف کراتی ہے جب یونانی لشکر اس شہر کی دہلیز پر پہنچ چکا تھا۔ 326 قبل مسیح میں جب سکندر اعظم نے اس شہر پر حملہ کیا تو اس وقت اسے مولستان کہا جاتا تھا، اور اس وقت یہاں پر جو قوم آباد تھی اسے مولی قوم کہا جاتا تھا، جسے تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے، اور یہی وہ قوم تھی جس کے بارے میں سکندر اعظم نے سن رکھا تھا کہ ملتان میں یہ قوم اس کے مقابلے کے لیے تیار ہے۔ قدیم ایکمینی سلطنت کی سپاہ کے طور پر یونان کو نقصان پہنچانے والی ہزاروں سال پہلے ملتان میں آباد یہ مالی یا ملوئی قوم کون تھی؟ اس شہر کی تاریخ نے ملتان کا دفاع کرنے والی اس قدیم قوم کو اپنی یادوں میں محفوظ کر رکھا ہے۔ تو یہاں پہ ملی اور ملوئی، اب موجودہ دور میں یہ کون سی قوم ہے یہ معلوم نہیں ہے۔ کئیوں نے اس کو نا ملی، ملوئی اور ملوکس لکھا ہے، تو ملوکس سے پتہ آج ایک قبیلہ چھوٹا سا ہے، بالکل مطلب مائنر سی کاسٹ رہ گئی ہے ملوکا۔ وہ کلیم یہ کرتے ہیں کہ جی یہ ملوکس یا ملوکاز جو اس وقت الیگزینڈر کے بایوگرافرز نے ذکر کیا ہے وہ ہم ہیں، لیکن ان ڈیٹیل میں جو یہاں پہ ٹرائبز تھے یا جو کلینز تھے ان کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کون لوگ تھے، کیونکہ بس بہت پرانی تاریخ ہے، تو وہ صرف اتنا لکھ دیتے ہیں کہ لوکل کلانز یا لوکل قبیلے جو تھے انہوں نے رجسٹ کیا تھا۔ ملتان پر سکندر اعظم کی یلغار سے وابستہ ہزاروں سال پرانی داستان کی گمشدہ کڑیاں تلاش کرنے کی جستجو ہمیں اس شہر کے جنوب میں واقع اس چھوٹی سی بستی میں لے آئی ہے، جو 326 قبل مسیح میں اہل ملتان کی پہلی دفاعی لائن تھی۔ ملتان شہر سے تقریباً 12-13 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال کی جانب واقع یہ چھوٹی سی بستی سورج کنڈ کہلاتی ہے، جہاں ایک طویل عرصے تک بہت زیادہ مندر ہوا کرتے تھے، لیکن ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ سورج کنڈ وہ گاؤں ہے جہاں سے سکندر اعظم پہلی مرتبہ ملتان میں داخل ہوتا ہے۔ مورخین کے مطابق سکندر کا حملہ اتنا شدید تھا کہ اہل ملتان کو شہر کے دفاع کے لیے اپنی دوسری دفاعی لائن یعنی اس قلعے میں آنا پڑا، جو بعض مورخین کے مطابق عین اس جگہ پر تھا جہاں آج ملتان کا قاسم باغ موجود ہے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات کو اپنی آغوش میں سمیٹے قاسم باغ کو عرف عام میں قلعہ کوہنہ یا قلعہ ملتان بھی کہا جاتا ہے، تاہم قلعے کی ابتدائی تاریخ کے حوالے سے تاریخ خاموش نظر آتی ہے۔ البتہ معروف محقق الیگزینڈر کننگھم کی تحقیق کے مطابق ملتان کا یہ قدیم قلعہ 800 قبل مسیح میں بھی موجود تھا، کہ اس کی ہسٹری میں ہمیں جب دیکھتے ہیں تو 712 میں بھی راجہ داہر کے زمانے میں بھی یہ موجود تھا، اور محمد بن قاسم نے جب یہاں پہ اٹیک کیا اس وقت بھی یہ قلعہ
यहाँ पे मौजूद था और यहाँ पे बड़ी शदीद किस्म की जंग भी हुई और बल्कि यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम से ये फ़तह नहीं हो पा रहा था। अगर उसके पास जदीद टेक्नोलॉजी मंजनीक ना होती तो यहाँ के लोगों ने बहुत रेजिस्ट किया है। क्या ये कला कोहना जिस मकाम पर आज मौजूद है 326 कबल मसीह में भी ऐन इसी जगह पर था? तो तारीख़ इसके दुरुस्त मकाम के तयन के हवाले से इख्तिलाफात का शिकार नज़र आती है। पहले ये जगह एग्जैक्ट नहीं हो सकती क्योंकि बहुत अरसा के बाद जो होता है ना, दरिया अपने रास्ते तब्दील करता रहता है। ये दरियाए चनाब जो है, इसके मुतल्लिक यहाँ के लोग मतलब बताते भी हैं, तारीख़ भी बताती है कि ये किले के बिल्कुल पास से गुज़रता था, ये घंटा घर के पास से गुज़रता था। आज ये 10 किलोमीटर दूर हो गया है। तो इससे ये नहीं कहा जा सकता कि ये एग्जैक्ट, हाँ, लेकिन यही सराउंडिंग्स यही हैं। मतलब हो सकता है 1 किलोमीटर इधर हो जाए जगह या 1 किलोमीटर इधर हो जाए। मुल्तान कला की मौजूदगी के दुरुस्त मकाम के तयन के हवाले से इख्तिलाफी नुक्ता नज़र के बावजूद बाज़ तारीख़ी हवाले यहाँ मौजूद मुख्तलिफ़ जगहों को सिकंदर और अहले मुल्तान के दरमियान होने वाले मार्के के मकाम से मंसूब करते हैं। यूनानी लश्कर और कदीम मुल्तान के बहादुर बासियों के दरमियान बपा होने वाले इस खूनी मार्के की जो तफसीलात यूनानी मौर्रिखीन ने अपनी किताबों में बयान की हैं, उन्हीं की रोशनी में मुल्तान की तारीख़ का ये नाकाबिले फरामोश वाक़या मुल्तान की इस आर्ट गैलरी में तस्वीर दर तस्वीर दिखाया गया है। किला मुल्तान की आर्ट गैलरी में रखी ये तस्वीर 326 कबल मसीह के उस अहद की मुकम्मल अक्कासी कर रही हैं जब सिकंदर आज़म ने यहाँ पर हमला किया था। मसलन इस तस्वीर में वो मंज़र दिखाया गया है जब सिकंदर आज़म ख़ुद सीढ़ी लगाकर किले के ऊपर आता है और वहाँ से किले की दूसरी जानिब शहर में उतर जाता है और उसका वहाँ पर जो वहाँ के सिपाही हैं उनके साथ बाकायदा मुकाबला होता है। अब अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे तो इसमें सिकंदर आज़म यहाँ के मकामी लोगों के साथ लड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये दरअसल ठीक इसी जगह की तस्वीर है जिसे दमदमा कहा जाता है। इस मकाम पर सिकंदर आज़म का दोबारा यहाँ के मकामी लोगों के साथ मुकाबला होता है और बाज़ मौर्रिखीन की ये राय भी है कि ये वही जगह है जहाँ पे सिकंदर आज़म पहली मरतबा ज़ख्मी हुआ। मुल्तान में सिकंदर आज़म के ज़ख्मी होने के हवाले से तारीख़ का एक और मौक़िफ़ भी है, जिसके मुताबिक सिकंदर आज़म और उसके लश्कर पर मुल्तान के जिस मकाम से तीरों की बरसात की गई वो जगह आज भी मुल्तान के जनूब मशरक़ी हिस्से में मौजूद है, जिसे खूनी बुर्ज कहा जाता है। मुल्तान का ये खूनी बुर्ज हर दौर में इस शहर पर हमलावर होने वाली अफवाज की राह में कांटा बना रहा और यहीं अहले मुल्तान की जानिब से होने वाली तीरों की बारिश में एक तीर लगने से सिकंदर भी ज़ख्मी हुआ। सिकंदर जो है अपनी पूरी एक्सपेडिशंस में यहाँ पे आके ज़ख्मी हुआ है। अगरचे कुछ ने ये भी लिखा है कि जी वो वहाँ पे पोरस के बेटे ने भी उसको ज़ख्मी किया, लेकिन उसके इतनी ज़्यादा शवाहिद नहीं मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे आके वो मुल्तान में ज़ख्मी हुआ। मुल्तान पर सिकंदर की यलगार का नतीजा एक मरतबा फिर सिकंदर के उस लश्कर के हक़ में निकला जो दर हकीकत एक आलमी लश्कर की हैसियत रखता था, मगर अपनी अददी बरतरी और जंगी साजो सामान की फ़ौक़ियत के बावजूद ये आलमी ताकत अब इस खित्ते से जल्द अज जल्द निकलना चाहती थी। मुल्तान की फ़तह के बाद सिकंदर आज़म ने जनूबी पंजाब के ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ के करीब एक नया शहर आबाद करने का हुक्म दिया। कहा जाता है कि तारीख़ के अंधेरों में गुम हो जाने वाला ये शहर जिस मकाम पर बसाया गया उसे आज पंजनद कहा जाता है। जनूबी पंजाब में सिकंदर ने एक शहर और भी आबाद किया था जो बाज़ मौर्रिखीन के मुताबिक आज का भक्कर है और यहीं से सिकंदर आज़म सेंडोमाना में दाखिल होता है जो सल्तनत सिंध का कदीम नाम हुआ करता था। तारीख़ी शवाहिद के मुताबिक दरियाए सिंध के दहाने पर पहुंचकर सिकंदर आज़म अपने लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है। लश्कर का एक हिस्सा जो बहरी बेड़े पर मुश्तमिल था बहरे अरब में साहिल के साथ साथ खलीज फारिस की तरफ बढ़ता है, जबकि खुद सिकंदर आज़म मकरान के रास्ते एक दर्दनाक अंजाम की जानिब बढ़ने लगता है। मौजूदा बलूचिस्तान में सिकंदर का सफ़र दरअसल मौत की तरफ उठते कदम थे। कहीं बेरहम मौसमों के थपेड़े तो कहीं ना ख़त्म होने वाली प्यास।
اور کہیں ایک ایک لقمے کو ترستی بھوک جو یونانی لشکر کو دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی۔ سکندر اعظم اب خود بھی بیمار پڑ چکا تھا، مگر اندیکھی موت سے دامن بچاتے بچاتے آخرکار کسی نہ کسی طرح مکران کے ساحلوں پر موجود اپنے بحری بیڑے تک پہنچ ہی گیا، اور پھر خلیج فارس سے ہوتا ہوا دریائے دجلہ کے کنارے آباد بابل تک پہنچ گیا۔ مگر اجل بھی اس کے ساتھ ہی اس شہر میں پہنچی، اور یوں سلطنت یونان سے نکل کر دنیا کو فتح کرنے اور مشرق سے ابھرتے سورج کی دھرتی کو دیکھنے کی خواہش حسرت میں بدل گئی۔ اس خواہش ناتمام کا یہ آخری سفر یونانی فاتح کو یہ سبق ضرور سکھا گیا کہ دنیا کی ہر سرزمین فتح کے لیے نہیں بنی۔ کچھ دھرتیاں اور قومیں اپنی آزادی اور خود مختاری کے دفاع کے لیے بھرپور مزاحمت کا حوصلہ رکھتی ہیں۔ وادی گندھارا اور سندھ کی سرزمین ایسی ہی دھرتیاں تھیں جو آج سکندر اعظم کی خواہش ناتمام کے آخری سفر کی گواہ بھی ہیں اور اپنے ماضی کا غرور بھی۔ پی ٹی وی کی میگا ڈاکیومنٹری سیریز سکندر اعظم ایک خواہش ناتمام کا آخری سفر آج تمام ہوا، لیکن پاکستان ٹیلی ویژن کا نئی سوچ اور نئے موضوعات کے ساتھ ماضی، حال اور مستقبل میں نئی دنیاؤں کی کھوج کا سفر ابھی جاری ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔